اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دن، یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے موقع پر آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ اور اپنے والدین، اور میں اپنے والدین کے بارے میں کیا بولوں، اپنے والدین کے بارے میں جتنا بولوں اتنا کم ہے۔ بس ان چند اشعار سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میرے والدین کا مقام میرے نزدیک کیا ہے۔ شعر سماعت کریں کہ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے۔ ہاں، وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بھی زیادہ میری خاطر بہایا ہے، پسینہ حد سے بھی زیادہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت مولانا انعام صاحب فیضی، جن کو مصافحہ کرنا ہے تو آ کے کر لیجیے، اس میں کوئی کراہیت نہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ارے واہ واہ واہ، جن کو مصافحہ کرنا ہے آ کے کر لیجیے، واہ کیا بات ہے۔ دوبارہ کہ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، کہ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا انعام الحق فیضی، نوجوانان کتنائی، کہ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بھی زیادہ میری خاطر بہایا ہے، پسینہ حد سے بھی زیادہ میری خاطر بہایا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے بھائی۔ اور کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اتنا سر اٹھا کر، کہ کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اتنا سر اٹھا کر، میرے والد نے آج مجھے اس قابل بنایا ہے، میرے والد نے آج مجھے اس قابل بنایا ہے۔ اور دل میں نفرت لبوں پہ بددعا نہیں ہوتی، کہ دل میں نفرت لبوں پہ بددعا نہیں ہوتی، کہ دل میں نفرت لبوں پہ بددعا نہیں ہوتی، سب خفا ہو جاتے ہیں مگر ماں خفا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہیں ہوتی۔ ارے صحیح صحیح، کیا حق ہے، بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل میں نفرت لبوں پہ بددعا نہیں ہوتی، کہ دل میں نفرت لبوں پہ بددعا نہیں ہوتی، سب خفا ہو جاتے ہیں مگر ماں خفا نہیں ہوتی۔ اور میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھوں کی، سفر میں روٹی ماں کے ہاتھوں کی، کہ میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھوں کی، کہ وہ باسی ہو جاتی ہے مگر بے مزہ نہیں ہوتی۔ دل کی بات بیان کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا انعام الحق فیضی۔ میں نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھوں کی، کہ وہ باسی ہو جاتی ہے مگر بے مزہ نہیں ہوتی۔ حضرات، ابھی میں نے جو 2 شعر پڑھا ہے، ان میں سے پہلا شعر میرے والد محترم سے ہے، اور ان میں سے دوسرا شعر میری ماں سے متعلق ہے۔ اور میں اپنے والدین کے بارے میں کیا بولوں،
میرے والدین کے لیے میں جو بھی بولوں وہ کم ہے، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جس نے میری زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنی ساری خوشیاں تک بھی قربان کر دی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے والدین کا احسانات مجھ پر اتنے ہیں جن کا میں چاہ کر بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ جو باپ خود علم سے دور رہنے کے باوجود بے شمار مصائب و آلام اور تکالیف کو برداشت کر کے مجھے علم سے آشنا کرایا ہے، جو ماں میرے بوجھ کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، جو ماں دودھ کی شکل میں خونے جگر پلا کر پروان چڑھاتی رہی، جو ماں دل پہ پتھر رکھ کر آنسوؤں کو چھپاتی رہی، بھلا اس ماں باپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے جس نے ہمارے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں کی پیش کی ہوں گی۔ میں والدین کی شان بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ والدین کی شان کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن و محال ہے۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ والدین کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جن کے پاس والدین نہیں ہے، جو والدین سے محروم ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اپنے گھر اور تمام خاندان کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ یہ تو تھی میرے دل کی بات جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اور میں اپنے تقریر کی اور چلتا ہوں۔ حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کا سیدھا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر فضل کیا ہے، احسان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اور شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تا مرد سخن نگفتہ باشد، کہ تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، اور ہر پیشہ گمان مبر کے خالص، کہ ہر پیشہ گمان مبر کے خالص، شاید کے پلن گفتہ باشد۔ حضرات، میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ستارے نعت پڑھتے ہیں سمندر نعت پڑھتے ہیں، کہ ستارے نعت پڑھتے ہیں سمندر نعت پڑھتے ہیں، کہ ابو جہل کی بند مٹھی میں تو کنکر نعت پڑھتے ہیں، کہ ابو جہل کی بند مٹھی میں تو کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، پھر آپ مکمل مفہوم نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ خاموش نہیں رہ پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو اس کا کیا مطلب؟ تو مسلمانوں، آپ اپنے علماء کرام سے پوچھ سکتے ہو، آپ اپنے اساتذہ کرام سے پوچھ سکتے ہو کہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر یا تو قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہوتا ہے یا تو کسی حدیث نبویہ کا مفہوم ہوا کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ تو اس کا کیا مطلب؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا، جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو 1000 سال کے لمبے انترال تک رب پاک کی الوہیت کا، رب پاک کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے۔ 1000 سال کے لمبے عرصے تک رب پاک کی ربوبیت کا، رب پاک کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، لیکن سب کو مرنا ہے۔ جب حضرت آدم کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شیش کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کہا، بیٹا تم سب کچھ دیکھ چکے ہو، پھر کسی روشنی میں، پھر کسی چمک میں، پھر کسی اجالے میں تم بھی رب پاک کی الوہیت کا اعلان کرو، تم بھی رب پاک کی وحدانیت کو بیان کرو، تم بھی رب پاک کی احادیت اور ربوبیت کا اعلان کرو۔ حضرت آدم چلے گئے تو ان کی روشنی میں اب ان کے بیٹے حضرت شیش کام کرتے رہے، لمبے عرصے تک، لمبے انترال تک حضرت شیش حضرت آدم کی چمک میں کام کرتے رہے، لیکن سب کو مرنا ہے۔ جب حضرت شیش کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں بلا کر کہا، بیٹا تم بھی سب کچھ دیکھ چکے ہو، پھر کسی روشنی میں، پھر کسی چمک میں تم بھی رب پاک کی الوہیت کا اعلان کرو، تم بھی رب پاک کی وحدانیت کو بیان کرو۔ یعنی ایک نبی آیا، دوسرا نبی چلا گیا، یعنی ایک نبی ابھی موجود ہے، دوسرا نبی چلا آیا۔ بالجملہ ایک نبی کی روشنی میں دوسرا نبی کام کرتا رہا، ایک نبی کی چمک میں دوسرا نبی کام کرتا رہا، ایک نبی کے اجالے میں دوسرا نبی کام کرتا رہا۔ یعنی ایک نبی ابھی موجود ہے، دوسرا نبی چلا آیا، یعنی حضرت موسیٰ ابھی موجود ہے، حضرت ہارون چلے آئے، حضرت ہارون ابھی
موجود ہے, حضرت شعیب چلے آئے, حضرت شعیب ابھی موجود ہے, حضرت الیاس چلے آئے. یعنی ایک نبی دوسرے نبی کی روشنی میں کام کرتا تھا, ایک نبی دوسرے نبی کے اجالے میں کام کرتا تھا, ایک نبی دوسرے نبی کی چمک پہ کام کرتا تھا. لیکن قسم رب کعبہ کی, جب مکے کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں جب رب پاک نے ہم سب کے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تو کسی نبی کا اجالا نہیں تھا, نہیں تھی, کسی نبی کی چمک نہیں تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سلمان سنت, حضرت مولانا انعام اللہ فیض. بھائی دل خوش کے ارے بابا کیا کیا بولے, ارے بابا بہت اچھے, بہت اچھے. حضرت عیسیٰ کو گزرے 665 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. پوری دنیا اندھکار میں ڈوب چکی تھی, پوری دنیا میں تاریکیاں ہی تاریکیاں تھی, پوری دنیا میں ظلمتیں ہی ظلمتیں تھی. اب پوری دنیا میں اندھکار پھیل چکا تھا. ایسے گندے ماحول میں اس دنیا کا اتنا گندا ماحول تھا کہ لوگ راتوں ذات کو خدا کہتے, منات کی پوجا کیا کرتے, آگ کی پوجا کیا کرتے. اتنا گندا ماحول تھا اس دنیا کا. اتنی دنیا اندھکار میں ڈوب چکی تھی کہ جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا, اسے زندہ دفن کر دیا جاتا. اتنا گندا ماحول تھا اس دنیا کا. اتنی دنیا اندھکار میں ڈوب چکی تھی کہ جب کسی کا شوہر اس دنیا سے وفات کر جائے, جب کسی کا شوہر اس دنیا سے کوچ کر جائے تو اس کی بیوی جو بچتی تھی وہ بیوی, وہ ماں اپنے بیٹے کی وراثت میں چلی جاتی. اب بیٹا چاہتا تو اس ماں سے پھر شادی کر لیتا یا کسی غیر سے شادی کرا دیتا. اتنا گندا ماحول تھا اس دنیا کا. اتنی دنیا اندھکار میں ڈوب چکی تھی کہ لوگ جب سفر پر نکلتے تو آٹے اور ستو کے بھوک بنا لیا کرتے اور راستے میں اسی کو پوچھتے, اور جب انہیں بھوک لگتی بھگو کر کھا لیا کرتے. اتنا گندا ماحول تھا اس دنیا کا. اتنی دنیا اندھکار میں ڈوب چکی تھی. پوری دنیا ایسی تاریکیوں میں ڈوبی تھی, ایسی ظلمتوں میں پوری دنیا ڈوب چکی تھی. لیکن رب پاک کا ایسا کرم ہوا کہ مکہ کی دھرتی پر آمنہ کی گود میں جب رب پاک نے ہم سب کے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا تو کسی نبی کا اجالا نہیں تھا. تو میرا نبی اس دنیا میں اس اندھیروں میں ایسا چمکا کہ شیشوں دلوں میں چمکا. ہمارا نبی مدینے میں چمکا, ہمارا نبی مکے میں چمکا, ہمارا نبی ملک شام میں چمکا, ہمارا نبی ہند و پاک میں چمکا, ہمارا نبی یعنی پوری دنیا کے اندھیروں میں ایسا چمکا کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں بولو کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا. ہمارا مردہ دلوں کو یہ عمر ابد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت مولانا انعام اللہ فیض. پہلی بار بولے آپ لوگ کم سے کم چپی بولیے سبحان اللہ. پہلی بار بول رہے ہیں, گاؤں کا لڑکا ہے, حوصلہ دیجیے کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت مولانا چتناری حضرت مولانا انعام اللہ فیض. بہت اچھے, بہت اچھے. میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. بہت اچھا, بہت زیادہ ہو گیا ہے. بہت لاجواب, بہت اچھے, بہت اچھے. جناب مرشد صاحب